السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر بایولوجی چیپٹر انہیریٹنس میں ایک اہم ٹاپک پڑھیں گے، وائی لنکڈ انہیریٹنس۔ وائی لنکڈ انہیریٹنس کو ہولینڈرک انہیریٹنس بھی کہتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل میں 23 پیئرس آف کروموسوم ہوتے ہیں، اور ان 23 جوڑے کروموسوم میں جو آخری پیئر ہوتا ہے وہ سیکس کروموسوم کہلاتے ہیں، اور ان سے پہلے جو 22 پیئرس ہوتے ہیں ان کو آٹوسوم کہتے ہیں۔ تو جو لاسٹ جوڑا ہوتا ہے وہ ایکس ایکس ہوتا ہے فیمیل میں، اور میل میں ایکس وائی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو جب وائی کروموسوم پر جین موجود ہو اور اس جین کی وجہ سے کوئی ٹریٹ اپیئر ہوتا ہو، کوئی ڈس آرڈر اپیئر ہو جائے، تو اس ٹریٹ یا ڈس آرڈر کو ہم وائی لنکڈ ڈس آرڈر کہیں گے، اور جب وہ نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہو جائے تو پھر اس کو ہم وائی لنکڈ انہیریٹنس کہیں گے یا ہولینڈرک انہیریٹنس کہیں گے۔ ٹرانسمیشن آف جینیٹک ٹریٹ مثلاً بالڈنس ہوتی ہے، یہ گنجا پن ہے اور اس میں لوگوں کے سر سے بال اترتے ہیں۔ تو یہ جو بالڈنس ہے یہ ایک جینیٹک ٹریٹ یا ڈس آرڈر ہوتا ہے، اور جب یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے نیکسٹ جنریشن میں بچوں میں تو جین کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی بالڈنس کے جین ہوتے ہیں اور یہ جین وائی کروموسوم پر موجود ہوتے ہیں، اور وائی کروموسوم جب نیکسٹ جنریشن میں ان جین کو ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ جین نیکسٹ جنریشن میں بچوں میں پھر اس ڈس آرڈر کو ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ پاسڈ فرام فادر ٹو سن، اور یہ فادر سے سن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، یعنی فادر سے ڈاٹر میں ٹرانسفر نہیں ہوتے، چونکہ ڈاٹر کو ایکس ایکس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اور سن کو ایکس وائی سے یہاں ریپرزینٹ کریں گے، تو فادر سے وائی کروموسوم کے ذریعے یہ سن میں ٹرانسفر ہوں گے، کیونکہ سن میں وائی موجود ہوتا ہے، ڈاٹر میں وائی موجود نہیں ہوتا۔ ناٹ پریزنٹ ان فیمیل، اور یہ فیمیل میں موجود نہیں ہوتا، کیونکہ فیمیل میں وائی کروموسوم نہ مادر میں ہوتی ہے اور نہ ڈاٹر میں ہوتی ہے۔ وائی کروموسوم ایز کمپیریٹیولی اسمال، وائی کروموسوم سائز میں کم ہوتا ہے نسبتاً ایکس کروموسوم کے، اینڈ کنٹین فیور جین، چونکہ اس کا سائز کم ہے اس لیے اس کے اوپر جو جین موجود ہوتے ہیں ان کی نمبر بھی کم ہوتی ہے۔ سو فیور ٹریٹس انفلوئنسڈ بائی وائی لنکڈ جینس، اور یہی وجہ ہے کہ بہت کم ٹریٹس یا کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں وائی لنکڈ جین کی وجہ سے، یعنی وائی کروموسوم پر جین کی تعداد کم ہوتی ہے اس لیے وہ کم سے کم ٹریٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ وائی کروموسوم اور ایکس کروموسوم جب آپس میں ایکسچینج آف سیگمنٹس کرتے ہیں جن کو کراسنگ اوور کہتے ہیں، تو اس میں یہ وائی لنکڈ جین جو کہ بالڈنس کے لیے ریکوائر ہوتا ہے، رسپانسبل ہوتا ہے، وہ ایکسچینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس کی آنسر یہ ہے کہ میاسس میں بہت لیمیٹڈ کراسنگ اوور اکر ہوتی ہے سوڈو آٹوسومل ریجن میں ایکس اور وائی کروموسوم کے درمیان، یعنی چونکہ میل میں ایکس اور وائی کروموسوم دونوں موجود ہوتے ہیں، اور آپ کنسیڈر کریں کہ یہ فادر ہوتا ہے اور یہ مادر ہے، مادر میں ایکس ایکس کروموسوم ہوتے ہیں، یہاں پر بھی مادر میں ایک سیل ہوتا ہے ان کی اوری میں، اور اس میں میاسس اکر ہوتا ہے، چونکہ پہلے یہ سیل ڈپلائڈ ہوتی ہے، ڈبل نمبر آف کروموسوم ہوتی ہے، جب میاسس اکر ہوتی ہے تو یہ دونوں کروموسوم سپریٹ ہو جاتے ہیں اور 2 گیمیٹس بن جاتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم گیمیٹوجینیسس کہتے ہیں، یا پھر گیمیٹوجینیسس میں اوجینیسس اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک ڈپلائڈ سیل سے ہیپلائڈ سیل بنیں گے، میاسس اکر ہوگی، میاسس میں کراسنگ اوور اکر ہوتی ہے، ایکسچینج آف سیگمنٹس اکر ہوتی ہے یہاں پر، اور ایز اے ریزلٹ جو 2 گیمیٹس بنتے ہیں یا جو 2 ایگز بنتے ہیں ان میں ہیپلائڈ نمبر آف کروموسوم موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر دیکھ لیں، یہاں پر ایکسچینج آف سیگمنٹس ہوتی ہیں لیکن سوڈو آٹوسومل ریجن میں اکر ہوتی ہے۔ آپ کنسیڈر کریں کہ یہ ریجن اور یہ دونوں ریجن ایکسچینج آف سیگمنٹس کرتے ہیں میوسس میں، لیکن یہ سوڈو آٹوسومل ریجن ہے
اور بالڈنس کا جو جین موجود ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا، یہاں پر موجود ہوتا ہے یا پھر یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور یہاں پر بالڈنس کا جو جین تھا وہ اب بھی یہاں وائی کروموسوم پر موجود ہیں، اور سوڈو آٹوسومل ریجن کا صرف ایکسچینج ہو گیا ہے ایکس اور وائی کا آپس میں۔ اب ان میں سے یہ وائی اگر آپ لے لیں یہاں سے، اور یہاں سے کوئی ایک ایکس لے لے، تو یہ ایکس جب اس وائی کے ساتھ ملے گا تو زائگوٹ بنے گا، زائگوٹ سے آگے ایک نیا انڈیویجول بنے گا ایکس وائی، یعنی سن بنے گا، اور اس سن میں بالڈنس کا جو جین تھا وہ دوبارہ یہاں اس وائی میں موجود ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، وائی لنکڈ انہیریٹنس۔ اوکے، تھینک یو۔